یہ ادارہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک فرد نہیں بنا سکتا تھا، یہ پورا کارواں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا کا پورا کارواں جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز پر ہے. الحمدللہ میں ہزاروں لاکھوں سے بہتر ہوں. ساری زندگی اپنا کمایا، اپنا کھایا، اور میری پوری ٹیم بھی ایسی ہی ہے. کوئی ہمیں دوست ہی نہیں بناتی. رویہ تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی نہیں بتایا گیا کہ ہم ان کی زندگی کا حصہ ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان. آج میرے ساتھ موجود ہیں سیدہ امتیاز فاطمہ، جو کہ وائس سوسائٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چلا رہی ہیں. یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں معذور بچوں کے حقوق کی یہ جنگ لڑ رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت سیدہ امتیاز فاطمہ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے بارے میں کیا بتاتی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ہمیں اپنی سوسائٹی کے بارے میں کچھ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ سوسائٹی آپ نے کیسے رن کی، آپ کا بچپن کیسے گزرا، اور کس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. میرا نام سیدہ امتیاز فاطمہ ہے اور میں وائس سوسائٹی فار دی ریہیبلیٹیشن آف اسپیشل پرسنس کی جنرل سیکرٹری ہوں. بیسکلی یہ بہت محنت کا کام ہے. یہ ادارہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک فرد نہیں بنا سکتا تھا، یہ پورا کارواں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا کا پورا کارواں جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز پر ہے. ہمارے پریزیڈنٹ سے لے کر جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، ٹریئر، ہمارے تمام افراد سب ڈسیبلڈ پرسنز ہیں، اور سب کے سب الحمدللہ فیملی والے ہیں. یعنی اگر آپ معاشرے میں عام فرد سے ملیں اور ایک نان ڈسیبل پرسن کے پاس جائیں تو وہ نان ڈسیبل پرسن کہے گا میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اپنی فیملی سنبھال لوں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے تمام ایگزیکٹوز میرڈ ہونے کے باوجود اپنی فیملیز کے لیے جاب بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں ماشاءاللہ یہاں والنٹیئر ورک بھی کرتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا ہمارا والنٹیئر ورک ہے، آج سے نہیں، اسکول سے. بیسکلی جب میں چھوٹی تھی تو پہلی بار جب اسکول گئی تو اسکول میں ایک جایا کرتی تھی لکڑی کا گڈولنا لے کر، اور میرے ٹیچرز کے بچے اکثر وہ توڑ دیتے تھے، اور میں وہاں بیٹھ کے روتی تھی. پھر میری والدہ آتی تھیں، مجھے لے کے جاتی تھیں. پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ہمیں ٹاٹ تک پہ بٹھایا نہیں جاتا تھا کہ لوہے کی بریز ہے، اس سے ٹاٹ کٹ جائیں گے، آپ زمین پہ بیٹھو. ہم سب لوگ، میں اگر ہمایوں کا ذکر کروں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، یا نثار کا ذکر کروں، یا شہزاد کا کروں، یا فاروق کا کروں، شگفتہ کا کروں، تو آپ مجھ سے مل کے حیران رہ جائیں گی کہ وہ بندی ایسی بندی ہے جو قصور سے بس پہ بیٹھ کر آتی تھی، اور وہ ویل چیئر یوزر ہے. آپ سوچیں کس طرح بس پہ بیٹھتی ہوگی. وہ زمین پر کرول کر کے پراپر اور بیٹھتی تھی، اور اس کے بعد کرتی تھی، اور آج وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور وہ ماشاءاللہ 19 گریڈ کی آفیسر ہے. اتنی محنت کی ہے ہماری ٹیم نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ ہماری ٹیم کا جذبہ تھا کہ ہم لوگ جب اس اسکول میں گئے جہاں پر سب کے سب ڈسیبل پرسنس تھے، تو وہاں ہمیں لگا کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا. لیکن ایک بڑے خوب ایک بات ہوئی کہ ہماری ٹیچرز نے بجائے ہم سے ہمدردی کرنے کے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو سمپتی دینی چاہیے، لینی نہیں چاہیے. آپ لوگ لیڈر بننے آئے ہو یہاں پر، آپ یہاں پر مجبور بننے نہیں آئے ہو. اور ہماری ٹیچرز نے کہنا اس کے ساتھ کریں، اس کو ہیلپ کریں، اس کو ہیلپ کریں. اور کرتے کرتے انہوں نے ہمیں ایک انجمن امداد باہمی کے نام سے ایک انجمن بنوا دی اسکول میں، اور اس میں ہم ویکلی 1 روپیہ جمع کرتے تھے. اس 1 روپے کے ذریعے ہم سارے پیسے اکٹھے کر کے اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. کسی کو پینسل، کسی کو کاپی لے کر دے دی، کسی کو بیگ لے کر دے دیا. اور پھر جب عید آتی تھی تو ہم اپنے ہی پیرنٹ سے اکٹھے کرتے تھے اور سب بچوں کو سوٹ دیا کرتے تھے، عید کا جوڑا. اور وہ کرتے کرتے جب ہم میٹرک کر کے باہر نکلے تو ہمیں لگا کہ یہ زندگی تو ادھوری ہو گئی. اب ہم وہ سب کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو سوشل ورک کے عادی ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے وہاں اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن بنائی PSRD میں، اور ابھی تک وہ چل رہی ہے. لیکن پھر ہمارا کام اتنا بڑھ گیا کہ ہمیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے الگ سے اپنی NGO بنانی پڑی. تو ہماری ڈسیبل پرسنز آرگنائزیشن وائس سوسائٹی کے نام سے بنی. ایک بچے کے لیے ہم نے کچھ اماؤنٹ اکٹھی کی، ایک پلے کیا اماؤنٹ اکٹھی کر کے، اور اس کے بعد جب ہم اس کو بائک کی ضرورت تھی، وہ بائک جب آفس جاتا تھا تو اس کا کرائے میں ہی سارا رکشے
کے کرائے میں پوری سیلری لگ جاتی تھی. تو اس کے لیے ہمایوں نے ہمیں آئیڈیا دیا, ہم نے ایک اسکرپٹ لکھا, اس نے ہم نے ایک پلے کیا الحمرا میں, اور وہ پلے کر کے ہم نے 1 لاکھ ارن کیا 5,000 سے. اور وہ ارن کرنے کے بعد ہم نے اس کی مدر کو دیا, تو وہ کہنے لگیں کہ میری کمیٹی نکل آئی ہے, اب یہ پیسے نا آپ کسی اس سے بھی زیادہ ضرورت مند بندے کو لگا دیں. اتنی بڑی رقم دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے کہ ہم ضرورت مند کہاں سے ڈھونڈیں, ضرورت مند ڈھونڈنا مشکل ہو گیا. پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں, وہاں پر ہم نے یہ ویل چیئرز خریدی, ٹرائی سائیکلز لیں, کچھ ہم نے سلائی مشین لیں, اور ہم ریموٹ ایریاز میں نکل گئے. وہاں جا کر ہم نے ڈسیبل پرسنس میں یہ چیزیں تقسیم کی. اس دوران ہمیں پتہ چلا کہ ڈسیبل بچوں کو گھر کے باہر بٹھا دیا جاتا ہے, پانی دے دو, روٹی دے دو, ٹائم پہ چائے دے دو, بس اس سے زیادہ اس کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک دادی نے آ کے پوچھا کہ میرا پوتا کب تک مرے گا. ہمیں حیران تھے, ہم آپ کا سگا پوتا ہے؟ کہنے لگی ہاں, لیکن میں مر گئی اور یہ زندہ رہا تو اس کی کیا زندگی ہے. تو اب بچوں کا کیا فیوچر ہے وہاں پر؟ ڈسیبل بچہ وہاں پر ایک بھکاری ہے, مجبور ہے, جس کو ہر ایک آتا ہے اور ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے کے چلا جاتا ہے. بس یہ چیز ہمیں برداشت نہیں ہوئی. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان پیرنٹس کو بہت کوشش کی کہ اویئر کریں, لیکن نہیں کر سکے. آخر کار ہم نے گھر بنا لیا, کرائے کے گھر میں گئے, 5 بچوں سے سٹارٹ لیا. ریموٹ ایریاز کے سہیل ہمارا پہلا بچہ ہے ماشاءاللہ, یہ جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھا, یہ ہمارا پہلا بچہ ہے. بلال ہمارا پہلا بچہ ہے. کئی ہمارے بچے آئے, یہ فرسٹ بیچ تھا ہمارا جو آیا, اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا ماشاءاللہ. 2011 میں ہم نے یہ گھر بنایا تھا. کرائے کے گھروں میں رہتے رہتے ایک دن ہماری ملاقات ہوئی مسز زاہدہ اعجاز سے. شی از آلسو ویل چیئر یوزر, جو کہ پروفیسر ریٹائر ہوئی ہیں اور مسقط میں ہوتی ہیں اس وقت اپنے بیٹے کے ساتھ. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے, پروجیکٹ ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا میں اس میں آپ کی مدد کروں گی. اور حقیقتاً جو انہوں نے بک لکھی اس میں یہ انہی کا خواب تھا. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس خواب کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا میرا ایک پلاٹ ہے, میں آپ لوگوں کو وہ ڈونیٹ کرتی ہوں. حتیٰ کہ انہوں نے اس گھر کو بنا کر بھی دیا. اس لیے ہمیں اتنی دور یہاں آنا پڑا کہ ان بچوں کے رہنے کے لیے ہمیں کوئی ایکسیسیبل جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. یہاں پر واش رومز ایکسیسیبل ہیں, یہاں ہمارا باورچی خانہ ایکسیسیبل ہے, یہاں ایک ویل چیئر یوزر آرام سے کام کر سکتا ہے اپنے سارے. یہاں کوئی بھی بچہ موو کر سکتا ہے, جا آ سکتا ہے, کھیل سکتا ہے, یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم دکھانا چاہتے تھے یہ ایک ماڈل بنا کر کہ دیکھیں ایکسیسیبل گھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں. اور ہر ایک کو زندگی میں کہیں نہ کہیں ایکسیسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ 80 سال کی عمر میں جا کر ہو یا بچپن میں ہو جائے. کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں پرسنلی, وہ آ کر پھر ان بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کی ترقی دیکھتے ہیں, تو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. بیسکلی ہم یہاں پر یہ عام پروجیکٹ نہیں چلا رہے, یہ کوئی دارالامان نہیں ہے, یہ کوئی آرفن سینٹر نہیں ہے. ہاں یہاں آرفن بچے ضرور ہیں, پور فیملیز کے بچے ضرور ہیں, لیکن یہ سب بچے لیڈر ہیں. ہم انہیں دے رہے ہیں 10 ایئرز لیڈرشپ ٹریننگ, تاکہ یہ اپنے گھروں میں جائیں اور وہاں جا کر اپنے جیسے بچوں کے ساتھ یہی کریں جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی 2011 میں ہمارا یہ سٹارٹ ہوا تھا, اور ہمارا پہلا بیچ, پہلی بچی جو ہماری 9th میں ابھی آئی ہے, اور یہ سے 9th تک لانا بھی ایک بہت مشقت کا کام ہے. اور انشاءاللہ ہمارے بچے 9th میں, بیچ ہمارا ابھی یہ 1 مہینے تک ایک اور بیچ ہے جو ہمارا 9th میں آ رہا ہے 3 بچوں کا. دراصل میرے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا کہ پولیو کے قطرے بھی ہوتے ہیں یا انجیکشنز بھی ہوتے ہیں یا اس طرح ویکسینیشن ہوتی ہے. میری امی 13 سال کی تھی مشکل سے جب ان کی شادی ہوئی, تو انہیں ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا. ایسی صورتحال میں جب میں ہوئی تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مجھے گردن توڑ بخار ہوا, پھر مجھے ٹائیفائڈ میں بدل گیا, پھر میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں. اس کے بعد میں کافی عرصہ, ایک ٹانگ بہتر ہوئی میری, PSRD سے ہی میرا علاج ہوا, اور آفٹر 6 منتھ میں تھوڑا تھوڑا وزن ڈالنے لگی. لیکن اب جا کر تقریباً 2 سال ہو گئے میں مستقل ویل چیئر پر آ چکی ہوں, کیونکہ وہ جو تھوڑی بہت پاور تھی وہ ایک ایج پر آ کے ختم ہو گئی, اور اب مجھے ایکسیسیبل نہیں ملتی کوئی بھی جگہ. لیکن بہرحال الحمدللہ میں ہزاروں لاکھوں سے بہتر ہوں. ساری زندگی اپنا کمایا, اپنا کھایا, اور میری پوری ٹیم بھی ایسی ہی ہے. سب برسر روزگار ہیں, سب محنت کر رہے ہیں, سب اپنا فیملیز کو چلا رہے ہیں, بلکہ اپنے پورے خاندان میں ہم لوگوں کی جو عزت ہے میرا خیال ہے کسی بھی نان ڈسیبل پرسن کی نہیں ہے. ہمیں ہماری فیملیز نے ہی سپورٹ کیا تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں.
اگر ہماری فیملیز ہمیں سپورٹ نہ کرتی، یعنی میں اپنی والدہ سے بڑی تنگ تھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو، کہ میری امی جب میں اسکول سے آتی تھی مجھے کہتی تھی ٹاکی پھیرو، برتن دھو، کھانا پکاؤ، یہ کرو، کپڑے دھو کے رہو. میں کہتی تھی امی آپ کو نہیں لگتا میں معذور ہوں؟ میری باقی جتنی فیلوز ہیں ان سب کی مائیں انہیں کام ہی نہیں کرنے دیتی، بستر پر بٹھا کر چمچے میں کھانا دیتی ہیں کہ یہ لو کھا لو، وہ آرام سے کپڑے پکڑاتی ہیں، ہر چیز کرتی ہیں. آپ مجھ پہ ظلم کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے میری سگی ماں نہیں ہے. تو میری امی کہتی تھی ایک وقت آئے گا تمہیں پتہ چلے گا میں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا. میں 6 میں تھی اور ہمارے سادات فیملی میں باہر نہیں نکالتے تھے بچیوں کو. میری امی نے مجھے گرل گائیڈ میں بھیج دیا اور میں کہہ رہی ہوں مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں جانا ہے، میں اکیلے نہیں جاؤں گی. نہیں تم جاؤ گی، کوئی جائے نہ جائے. تو مجھے لگتا تھا میری ماں سے ظالم تو کوئی دنیا میں نہیں ہے. لیکن آج میں جتنا کانفیڈنٹلی پوری دنیا میں گھوم رہی ہوں، کبھی میں باہر کراچی جا رہی ہوں تو کبھی اسلام آباد جا رہی ہوں تو کبھی پشاور جانا ہے تو کبھی کوئٹہ جانا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ سچ میں میری ماں نے میری زندگی آسان کر دی. اور یہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے، ان کا مستقبل کہاں ہوگا. آج ہم بھی ان بچوں کے لیے وہی سب کر رہے ہیں جو ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کیا. شاید اسے ظلم کہہ لیں لیکن آگے جا کے وہ بھی ویسے ہی پیار کریں گے جیسا ہم کر رہے ہیں. بچے ہیں آپ کے؟ جی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ میرا بیٹا ہے 15 ایئرس کا ہے، 9th میں ہے. اور اسی طرح ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے، ہمیں لگتا ہے ڈسیبل بچیاں شادی نہیں کر سکتے یا پھر ان کے پرابلمز ہوتے ہیں یا اولاد کے مسائل آ جاتے ہیں یا کوئی بھی. ایسا نہیں ہے. ہمارے ایک پرابلم اتنی سویر آئی کہ ہمیں خود یہ فیصلہ لینا پڑا کہ وائس سوسائٹی ڈسیبل پرسنس سے شادیاں کروائے گی. اور الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا اور آج وہ تمام کپل زیادہ خوش ہیں. ایک نان ڈسیبل شاید ہمارے مسائل کو اتنا سمجھ ہی نہیں پاتا ڈیپلی، یا پھر وہ مجبوری میں ایک ڈسیبل پرسن سے شادی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ حیران ہوں گی کہ یہ ہمارے بلڈنگ کوڈز میں ہے، یہ ڈسیبلٹی رائٹس میں شامل ہے کہ ہماری تمام بلڈنگ ایکسیسیبل ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود آپ گورنمنٹ کے اداروں میں چلے جائیں ایکسیسیبل نہیں. حتیٰ کہ آپ ذرا جا کر دیکھیں جہاں پر NGOز رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ کہاں پر واقع ہے. آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گی. پھر ہماری ہمت ہے کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور خود کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں. یہ ہمارے حوصلے ہیں، ورنہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کے اداروں کو چاہیے، بیسک چیز ایجوکیشن ہوتی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. ہمارے بچے اسپیشل اسکول میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے لیے باقی کسی اسکول میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کوئی اسکول ایکسیسیبل نہیں ہے. تو گورنمنٹ کے اسکولس ایکسیسیبلٹی ہم کس چیز کو مانتے ہیں؟ ریمپ بنا دی، ایکسیسیبل ہے. لیکن کیا صرف ریمپ ایکسیسیبلٹی ہے؟ یا ویل چیئر یوزر واش روم میں بھی جاتا ہے تو اس کے لیے وہ واش روم ایکسیسیبل ہے؟ اور لیکن ایک پرابلم ہے. ابھی میرا جانا ہوا فیصل آباد، تو وہاں پر جب میں یونیورسٹی میں ہمارا پروگرام ہو رہا تھا، آئی تھنک فاطمہ جناح یونیورسٹی تھی، بہت بڑی یونیورسٹی. تو وہاں پر ایک ڈسیبل پرسنس کا واش روم بنا ہوا تھا. میں ڈھونڈ کے وہاں تک پہنچی کہ میری ویل چیئر کسی طرح اندر چلی جائے تو مل گیا. اس پر سائن بھی لگا ہوا ڈسیبل پرسنس کا. لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ یہ کھول دیں تو وہ کہنے لگے یہ فیکلٹی کے لیے ہے. تو میں نے کہا جی آپ کی فیکلٹی ساری ڈسیبل ہے؟ تو کہنے لگی نہیں یہ ڈسیبلٹی سائن نہیں ہے، یہ فیکلٹی سائن ہے. اب بتائیں جس یونیورسٹی میں یہ نہ پتا ہو یہ ڈسیبلٹی سائن ہے یا نہیں، وہ صرف شو کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ واش روم بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کو یوز کرنے نہیں دینا چاہتے. تو یہ بھی حالات ہیں. ابھی ہمارا ہی پریزیڈنٹ ایک یہ آئی تھنک ایمپوریم میں گیا یا اس طرح کہیں، اور وہاں جب وہ مال میں پہنچے انہوں نے کہا جی ڈسیبل پرسنس کا واش روم، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ خواتین کے بچوں کے پیمپر چینج کرنے کی جگہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ واش روم صرف دکھاوے کے لیے نہیں بنائیں، خوددارا ہمیں اس نے یوز کرنے کی فیسلٹی دیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پرابلم ہوگی. ایون دو کہ ایئرپورٹ پہ میں گئی، کراچی ایئرپورٹ پہ جب میں پہنچی ہوں تو میں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ یہاں پر ایکسیسیبل واش روم نہیں ہے. جب میں نے تھوڑا سا شور مچایا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، تو پھر مینیجر صاحب آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہاں جی یہاں پر ایک واش روم ہے ایکسیسیبل، مگر وہ لاک ہے. جی نہیں کرنے دیا. پھر دیکھیں اگر ہم بھی نہیں آواز اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا. پھر میں تو وہاں پر بولی کہ اگر آپ ابھی یوز نہیں کرنے دیتے میں میڈیا بلا لوں گی اور میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کے واش رومز ہیں مگر آپ ہمیں یوز نہیں کرنے دیتے. دیکھیں مجھے سب سے زیادہ
प्रॉब्लम जब नज़र आई, क्योंकि स्कूल तो हमारा था डिसेबल्ड पर्सनस का, उनके वॉशरूम एक्सेसिबल थे, लेकिन प्रॉब्लम आई कॉलेज में जाके। जब मैंने वादत कॉलेज में दाखिला लिया तो मेरी क्लासेस ऊपर हुआ करती थी, और डिसेबिलिटी की वजह से, एक्सेसिबल ना होने की वजह से मुझे अपना FA छोड़ना पड़ा, और मैं नहीं कर पाई अपना FA। इंटरमीडिएट छोड़कर मैंने प्राइवेटली इसको किया। कोई हमें दोस्ती नहीं बनाती, रवैया तो बड़ी दूर की बात है। जब हम कहीं बैठे होते हैं तो उनको तो चाहिए भागने दौड़ने वाला, क्योंकि हम उन्हें बचपन से ही नहीं बताया गया कि हम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी इंक्लूजन का नाम ले लेने से इंक्लूजन नहीं आता, ये दोस्ती बचपन से पैदा करनी पड़ती है। जब हमारे स्कूल्स में डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कोई जगह नहीं है, कोई साइन लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर नहीं है, कहने को हर स्कूल के लिए ये कहा गया है कि हर स्कूल में डिसेबल्ड पर्सनस को रखा जाएगा, लेकिन कभी नहीं रखा जाता, सिर्फ इसलिए कि आप कहीं भी चली जाएं, किसी एक स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको एक्सेसिबल मिल जाए तो बड़ी बात होगी। देखें, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये इदारे बनाते हैं, अभी भी बिल पास हुआ है डिसेबिलिटी का, लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रह जाती। जब भी इन इदारों के लिए कमेटीज़ बनाई जाती हैं तो वो नॉन डिसेबल्ड पर्सनस पर मुश्तमिल कमेटी बना, सोशल वेलफेयर को शामिल कर लिया, ह्यूमन राइट्स को कर लिया, बैतुल माल को कर लिया, खुद डिसेबल वहाँ पर कहाँ है? जब तक एवेलुएशन उसकी डिसेबल पर्सन को नहीं देंगे, डिसेबल को उसके राइट्स नहीं मिल सकते। आपने ख़वातीन के लिए कोटा क्यों रखा? देखा जाए तो ख़वातीन को 33% सीट्स मिली, इसलिए मिली कि वो अपने राइट्स पर बात कर सकें। अब जाकर कहा कि डिसेबल को भी दे देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब भी डिसेबल पर्सन जो है वो डिसेबल पर्सन्स के लिए कोटा दिया? अभी तो एक फ़र्द को ही दे दें, बड़ी बात है। अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता। कितना ज़्यादा होना चाहिए? देखें, इस वक्त हमारी डिसेबिलिटी जो पाकिस्तान कह रहा है वो 10% है, लेकिन वो अलग बात है कि सेंसस में हमें 2.4 से भी नीचे लाके 0.49 कर दिया गया कि पता नहीं शायद हम में से ज़्यादा मर गए हैं, या फिर तूफ़ान नहीं आए, या फिर ज़लज़ले नहीं आए। हमारे यहाँ शादी जो है वो अरेंज मैरिज होती हैं, और मैंने अपने हस्बैंड को देखा भी नहीं था। बाद में जो उनकी तरफ से रिएक्शंस आए वो ऐसे थे कि वो बहुत मजबूर होकर शायद उन्होंने कोई शादी की है ये। और ये जितना हमारे लिए अज़ियत का बायस होता है शायद किसी के लिए नहीं होता, लेकिन अब वो मरहूम है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकीकतन मैं उन माँ बाप के लिए ये बात कर रही हूँ कि जो अपनी बेटियों के लिए नॉन डिसेबल पर्सन ढूंढते हैं, तो खुदारा अपनी बेटियों को बेशक डिसेबल पर्सन से ब्याह दें, लेकिन उन बच्चियों की ज़िंदगी को अज़ाब नहीं बनाना चाहिए। नहीं जानते वो लोग हमारी परेशानियों को, नहीं समझते वो हमारी मजबूरियों को, और उसके बाद जब वो मजबूर होकर हमसे शादियाँ करते हैं तो पता नहीं उसे किस तरह हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये कंप्रोमाइज़ हमेशा नहीं चला करते। बेहतर इंसान बनाना चाहती हूँ ताकि एटलीस्ट वो सब कुछ ना करे जो जहालत में और लोग कर गए। वो बचपन से वॉलंटियर है, मेरा बच्चा ही नहीं, आप अगर देखें तो हमायूं, फ़ारूक, निसार, शहजाद, इस सबके बच्चे हमारे वॉलंटियर बन गए हैं। और यकीन करें ऐसे वॉलंटियर्स कि जब हमने ये इदारा बनाया तो उन्होंने अपने बिस्तर, अपने खिलौने, अपने बर्तन हमें दिए कि ये भी ले जाएं, वहाँ रख दें। तो हमारे बच्चे पैदाइशी वॉलंटियर हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये नस्ल है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आएगी। मेरा ड्रीम है कि तमाम डिसेबल पर्सन्स अपनी जॉब, अपने बिज़नेस कर रहे हों, जो कि अभी नामुमकिन नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तमाम अफराद हमें वही हक़ दें जो हम उन्हें देते हैं, वो इज़्ज़त जो हम उन्हें देते हैं। इस माशरे को संवारने में हमारा पूरा हक़ है और हम उसे अदा भी कर रहे हैं, लेकिन आया लोग क्यों नहीं समझते कि ख्वाहिशात इन अफराद में भी होती हैं जो आप लोगों में हैं। बेसिकली वॉइस ने इंडिपेंडेंट लिविंग होम के साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया। एक हमारी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी है जिसमें हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी है जिसका राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर सब डिसेबल्ड पर्सन्स हैं। और हमारा एक म्यूज़िकल बैंड है जिसके सिंगर से लेकर राइटर, उसका कंपोज़र, उसके इंस्ट्रूमेंट्स चलाने वाले सब के सब डिसेबल्ड पर्सन्स हैं। और ये
पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह का हुआ है कि पूरी की पूरी डिसेबल टीम है जो इसे चला रही है। अभी भी आपने देखा कि हमारा ये बिल्डिंग बन चुकी है, साथ बिल्कुल स्किल सेंटर बन रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके साथ स्कूल का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, होने वाला है, अभी उसकी बेस भी नहीं बनी हुई। तो हमें कुछ मुखय्यर हजरात की अभी भी ज़रूरत है जो हमारे साथ मिलकर इस काम को कर सकें, ताकि हम डिसेबिलिटी को ख़त्म कर सकें और एबिलिटी राइट्स पर काम कर सकें। तो इंशाअल्लाह अभी इन बच्चों को बिज़नेस करवाना है, स्किल्स देनी है। अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और इसे ऑन करने के लिए हमें बहुत से लोगों का साथ चाहिए। एक ही पैगाम दूंगी, अपने इर्द गिर्द माहौल को एक्सेसिबल बनाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑफिसेज हों, सब बनाते हुए बस इतना ख्याल रखें कि ये व्हीलचेयर किसी के पास भी हो सकती है। आप गाड़ी में जाते हैं, हम व्हीलचेयर में जाते हैं, फ़र्क कहीं नहीं है। आप भी पहियों पे, हम भी पहियों पे हैं। एक्सेसिबिलिटी आपको भी चाहिए और हमें भी। जी, तो नाजरीन, आपने सैयदा इम्तियाज़ फ़ातिमा की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि एक डिसेबल पर्सन जो है उसकी नॉन डिसेबल पर्सन के साथ जो है वो शादी इतनी बेहतरीन नहीं है जितनी उनकी डिसेबल पर्सन के साथ बेहतरीन हो सकती है, और उसके नतीजे में होने वाली औलाद जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।